قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، نہ دفن کر کے، نہ دفن کرنے کے بعد، نہ دفن کرنے سے پہلے، نہ کسی وقت بھی قبرستان میں جا کر۔ قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ ہے ہی نہیں، قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ میرے منہ کی بات ہے نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حدیث ہے ابو داود میں، ترمذی میں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو، یہ رسول اللہ کے لفظوں کا ترجمہ سنا رہا ہوں، لفظ بھی سن لے، لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان میں سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ مطلب ہے سورہ بقرہ قرآن ہے، اور قرآن یہ قبرستان میں نہیں پڑھا جاتا، گھروں میں نہیں پڑھو گے تو وہ کیا بن جائیں گے؟ وہ تو قبرستان بن جائیں گے۔ قبرستان ایسی جگہ جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، اس لیے گھروں میں پڑھا کرو، ان کو قبرستان نہ بنایا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو بھی آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، یہ ایک وہابی عالم ہے، اہل الحدیث مکتبہ فقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ بڑا ہی افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کی ایسی سوچوں پر کہ خود نئے نئے ایسے کام ایجاد کرتے ہیں، مسائل بیان کرتے ہیں جن کا تعلق دور دور تک اسلام سے نہیں ملتا، اور جائز کاموں کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں۔ اب بتائیے، قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا بھی کیا ناجائز ہے، حرام ہے؟ کہتے ہیں کہ قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ ہے ہی نہیں، یعنی قرآن شریف کی تلاوت اگر کی جائے قبرستان میں تو یہ ناجائز و حرام ہے اور یہ گناہ ہے، ان کے نزدیک جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ بھائی قرآن پڑھنا بھی ناجائز و حرام ہے، ہاں چند مواقع ہیں، چند جگہیں ہیں جہاں قرآن پڑھا نہیں جائے گا، پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر احتلام کی حالت ہے، غسل فرض ہے، واجب ہے آپ پر، اسی طرح خواتین وغیرہ ہیں، ناپاکی کے ایام ہیں، ان میں قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں ہوگا، ان میں قرآن شریف کی تلاوت نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا کوئی ناپاک جگہ ہے، باتھ روم وغیرہ ہے جیسے، تو باتھ روم وغیرہ میں یا بغیر کپڑوں کے تلاوت قرآن یہ نہیں پڑھا جائے گا، لیکن ایک صاف جگہ ہے، پاک جگہ ہے، اور آپ کی بھی پاکی ہے، تو وہاں قرآن پڑھنا جائز ہے، 100% جائز ہے۔ اب انہوں نے ایک دلیل قائم کی جو دلیل بنتی نہیں ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کی انہوں نے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، تو اس سے مسئلہ یہ اخذ کر لیا کہ قرآن پاک جو ہے وہ قبرستان میں پڑھنا ناجائز و حرام ہے۔ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کب فرمایا ہے کہ قبرستان میں قرآن پڑھنا ناجائز ہے یا حرام ہے یا گناہ ہے؟ یا قبرستان میں قرآن نہیں پڑھو، پڑھنا جائز ہی نہیں، کب فرمایا؟ حضور نے ایک مثال دی ہے، جس طرح ترمذی کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس کے جوف میں یعنی سینے میں کچھ قرآن نہیں، وہ ویران مکان کی مثل ہے۔ تو یہ بھی مثال سے مراد ہے کہ ویران مکان میں کوئی آبادی نہیں ہوتی، کوئی نہیں ہوتا، خالی ہوتا ہے، تو اس طرح سینوں میں قرآن محفوظ رکھو، اسے ویران نہ چھوڑو، یہ ایک مثال دی گئی ہے۔ اسی طرح گھروں کو قبرستان نہ بناؤ سے مراد یہی ہے کہ قبرستان میں ایک خاموشی طاری ہوتی ہے، وہاں کوئی ظاہری طور پر لوگ آباد نہیں ہوتے، وہاں ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، سناٹا ہوتا ہے، اور ہجوم نہیں ہوتا لوگوں کا، لوگ موجود نہیں ہوتے، اس طرح زندہ چلتے پھرتے نظر نہیں آتے، اس لیے وہاں پہ خاموشی ہوتی ہے، ایک ویرانہ ہوتا ہے جہاں نہ کوئی نماز پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، بظاہر نہ کوئی جو ہے وہ تلاوت قرآن کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، ذکر و سا کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے خاموشی کی جگہ ہے، اس لیے کہا گیا، یہ مثال دی گئی ہے کہ جس طرح قبرستان ایک ویران جگہ ہے، ایک خاموش آبادی ہے، ویرانہ ہے، تو اس طرح اپنے گھروں کو ویرانہ نہ بنا دو، قبرستان نہ بنا دو، یہ مثال دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن پڑھنا ہی ناجائز و حرام ہو گیا، تو کچھ نہ کچھ قرآن گھر میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ حضرت معقل
بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے حدیث مبارکہ آپ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا تو اس کے سابقہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، تو لہٰذا اسے اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو. اب مردوں کے پاس پڑھا کرو سے دو مرادیں، ایک یہ کہ یا تو قریب المرگ ہو، اس وقت قرآن پاک کی سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے. دوسرا یہ کہ جب انتقال ہو چکا ہو، میت ہو، تو اس وقت چاہے قبرستان میں ہو تو قبرستان میں جب آپ جائیں اپنے مردوں کے دفنانے یا مردوں کے پاس ان کی قبروں پر جائیں تو وہاں پر سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو، تو انشاءاللہ اس سے انہیں فائدہ ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اپنے مردوں کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قبرستان میں جائز ہی نہیں ہے؟ تو لہٰذا اس حدیث مبارکہ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا قبرستان میں جائز ہے، خود حضور کا فرمان ہے. یہ حدیث آپ کو نظر نہیں آ رہی، بس کسی طرح لوگوں کو نیک اعمال سے اور قرآن سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث مبارکہ میں صحابی رسول حضرت اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری لحد کھودو، قبر کھودو، اور جب مجھ پر مٹی ڈالو تو اس وقت بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھو اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرو. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے. تو یہ حدیث مبارکہ آپ کو نظر نہیں آتی جس میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ترغیب اپنے صحابہ کو دے رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ سب کچھ پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرو. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ وصیتیں کی ہیں. نہ جانے آپ لوگ اپنے پاس سے کس کس طرح کی دلیلیں قائم کر لیتے ہیں، اور ساری دلیلیں وہ ہوں گی اپنے پاس سے بنائی ہوئی جن کا تعلق شریعت سے، اسلام سے ہے ہی نہیں، اور نیک اعمال سے روکنا مقصود ہوگا. اب تلاوت قرآن سے آپ لوگ روک رہے ہیں. یہ حدیث میں نے جو بیان کی ہیں یہ حدیث آپ کو کیوں نظر نہیں آتی؟ پھر ایک اور بھی حدیث مبارکہ ہے، یہ حدیث مبارکہ بھی آپ سماعت فرما لیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی نے ایک جگہ خیمہ نصب کیا، وہاں ایک قبر تھی اور انہیں معلوم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے. اچانک انہیں پتہ چلا کہ یہاں ایک قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے. قبر میں سورہ ملک کوئی پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک مکمل پڑھ لی. وہ صحابی رسول جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نادانستہ ایک قبر پر خیمہ لگایا، اچانک مجھے معلوم ہوا کہ یہ ایک قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورت مکمل کر لی. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورت عذاب قبر کو روکنے والی اور اس سے نجات دلانے والی ہے. تو اب دیکھیں اس حدیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہے، اور قبر میں خود جو حاضر میت تھے، مطلب جو قبر میں موجود میت تھی، وہ اپنی قبر میں سورہ ملک کی تلاوت کر رہے تھے. تو اگر ناجائز ہوتا تو وہ کیوں کر رہے ہوتے؟ وہ بھی قبر میں کر رہے تھے تلاوت. تو اب آپ کہیں گے کہ جناب تو مرنے کے بعد کا معاملہ ہے، تو یہ تو حدیث پاک میں آیا نا، مطلب مرنے کے بعد جائز ہو جائے گا. اس سے تو دلیل یہ بھی ملتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی
جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ قبر میں بھی زندہ ہوتے ہیں اور تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. حدیث سے ثابت ہے. یہ حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی. 3 حدیثیں میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہیں. ایک وہ جس میں بیان ہوا کہ سورہ یاسین اپنے مردوں کے پاس تلاوت کیا کرو، سورہ یاسین کی. دوسری وہ صحابی رسول حضرت علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بسم اللہ وعلا ملتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھنا جب میری قبر پہ مٹی ڈالو، اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. اور پھر تیسری یہ کہ قبر میں خود جو صاحب قبر تھے وہ سورہ ملک کی تلاوت کر رہے تھے. تو حضور فرماتے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی، وہ اپنے صحابی کو فرماتے حضور کہ بھائی مرنے کے بعد میت تو تلاوت کر رہی تھی، مگر تم قبرستان میں آ کے تلاوت نہیں کرنا، یہ اس سے جائز ہوگا، تمہارے لیے ناجائز ہوگا، تمہارے لیے حرام ہوگا. ایسا بھی حضور نے فرمایا. تو یہ حدیثیں تو بھی آپ دیکھیں، ان سے یہ مسئلے اخذ کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ صرف اپنے آپ کو اہل الحدیث کہنا ہے اور حدیثوں کے خلاف چلنا ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جیسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور کئی احادیث مبارکہ الحمدللہ ملتی ہیں، لیکن میں مختصر عرض کرتا ہوں تاکہ لوگ بآسانی سن لیں اور اس پہ عمل پیرا ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے مرحومین کے لیے گھر میں بھی، مساجد میں بھی اور قبرستان جا کر بھی تلاوت اور ذکر و اذکار کر کے انہیں صالح صاحب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.